إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ سورہ محمد قرآن مبین کی 47 نمبر سورت ہے، مدنی سورت ہے، اور اس کے اندر اصول اور ضوابط طے کیے جا رہے ہیں ایک مسلمان مومن تحریک کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایمان تو لے آتا ہے، ایمان لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، زبان سے اقرار ہی کرنا ہے۔ اصل مشکل کام جو ہے وہ ایمان پہ چلتے ہوئے موت تک استقامت دکھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی اتنی پریشان کن نہیں تھی کہ لوگ اس کو نہ قبول کرتے، بلکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد ہم اپنے سارے ہتھیار پھینک دیں گے، اس دعوت کے سامنے ہم سرنڈر ہو جائیں گے، ہمارے ایمانیات، ہمارے اعمالیات، ہمارے معاملات، ہمارے معاشیات، یہ سارے کے سارے ہمیں اس کے اطاعت کرنا پڑے گا۔ اب دیکھ لیں شعیب علیہ السلام کی دعوت کا انہوں نے سرے سے انکار نہیں کیا، بلکہ قوم نے کہا کہ ہم اپنے کاروبار کو تمہارے منصوبے کے تحت کیسے بنا لیں؟ تم تو کہتے ہو کہ اپنا مال نہ بڑھاؤ، کہ لوگوں سے لیتے ہو تو زیادہ لیتے ہو، جب دیتے ہو تو کم دیتے ہو، تو یہ تو ایک فن ہے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہماری چالاکی ہے، تم اس سے منع کرتے ہو۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دین کو قبول کر لیتا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ دین میری مرضی کے مطابق ہو جائے، جیسے میں چاہوں ویسا دین ہو، کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہی تقاضا جو تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ کچھ لو دو والا معاملہ کر لو، کچھ ہماری مان لو، کچھ اپنی منوا لو، بات سیدھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم جس طرح کرتے جائیں آپ منع نہیں کرو گے، کوئی زجر نہیں لگاؤ گے، کوئی ٹوک نہیں کرو گے، آپ جو کرتے جاؤ گے ہم بھی نہیں ٹوکیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جہاں سورج اور چاند نکلتے یہ ساری کائنات اگر تم میرے حوالے کر دو، تمہارے اختیار میں ہو، تو میں پھر بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ رسول نہ ملاوٹ کرتا ہے نہ بناوٹ کرتا ہے۔ اب رسول کے طریقے کے مطابق جو دین ہوگا وہ کامیاب دین ہوگا، اس کو ماننے والے چلنے والے ناجی لوگ ہوں گے۔ جو اس کے طریقے کے اپوزٹ ہوگا تو پھر وہ یا تو ملاوٹی ہوگا یا بناوٹی ہوگا۔ تو یہاں سورہ محمد کی
جب ابتدا ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خطاب کیا جو بظاہر لوگ اتنے بڑے دشمن نہیں تھے، ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ تھے، لیکن قرآن کا یہ جملہ جو ہے اس پہ ذرا غور کریں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ نہیں مان رہے، اصول اور ضابطے کو نہیں تسلیم کر رہے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ آج کی زبان میں یہ کہہ لیں کہ لا قانونیت، قانون موجود ہے، امپلیمنٹیشن بھی ہو چکی ہے، لیکن نہ ماننے والے اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام موجود ہے، اسلام کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن اسلام کو صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کیا جا رہا، تو اس پہ بھی فتویٰ آتا ہے کفر کا۔ ایک کفر مطلقاً کفر ہوتا ہے، میں نہیں مانتا، اس میں پھر شکیں بن جاتی۔ ایک بندہ اللہ کا کافر ہے، وہ دہریہ ہے، ایک رسول کا کافر ہے، وہ یہودی عیسائی ہے، ایک قرآن کا کافر ہے، وہ مکے کا، ایک سنت کا کافر ہے تو وہ اعمال سے بیزار ہے، جس طرح آج ایک ٹیم چلی ہوئی ہے آپ کے سامنے، یعنی عبادت کا انکار ہے۔ تو کفر کا فتویٰ وہاں لگتا ہے جہاں آپ اس کو ترک کریں گے، لاکھ آپ کہتے رہے کہ میں مانتا ہوں، لیکن جب آپ اس کو صحیح نہیں مانیں گے تو آپ کے اوپر فتویٰ کفر کا ہی لگے گا، کیونکہ اگلی بات یہ بتا رہی ہے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ بد عمل لوگ جو ہوتے ہیں نا جماعتوں کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے اندر جو منافقین کی شکل میں تھے، وہ بظاہر تو نعرے لگانے والے لوگ تھے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ جب ان کو پیچھے ہٹا دیکھتے وہ بھی یہ سمجھ لیتے کہ بس ٹھیک ہے، دین اتنا تنگی والا نہیں ہے۔ آج ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ دین کوئی تنگی والا دین نہیں، ایسے بنا دیا گیا، مولوی نے بنایا، فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا۔ دین کے لیے لفظ جہاد کا ہے، جہاد کا تنگی تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان توڑ کر کوشش کریں گے، جان توڑ کر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے جہاد کیا فینا ہمارے لیے، ہمارے حکم کے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق، لنہدینہم، لام تائید والا ہے، نون سکیلا ہے، معنی ہے لازماً لازماً ہم ان کو راستہ دیں گے، سبلنا ہمارے راستے کا، یہ نہیں کہ ان کو لمبی لمبی سڑکیں دے دیں گے، ان کو بہت بڑے میدان دے دیں گے۔ یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت کا پیغمبر ہے لیکن جیل کے اندر قیدی ہے، یوسف علیہ السلام کے حالات آپ کے سامنے، اللہ نے عزت دے کر پیغمبر بنایا اور طائف کے اندر روڑے مارے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں، سبلنا ہم اپنا راستہ دیں گے، وہ صراط مستقیم کا راستہ، وہ تقویٰ کا راستہ، وہ عمل صالح کا راستہ۔ تو یہ صدو کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ دیوار بننے والے، صد کا معنی دیوار بھی ہوتا ہے، آڑ بھی ہوتا ہے، رکاوٹ بھی ہوتا ہے۔ دین کے کام میں رکاوٹ بننے والے کون ہیں؟ اس کی کئی شکلیں آئیں گی۔ غیر مسلم بھی رکاوٹ ہے ہی ہے، وہ تو مطلقاً دین کے معاملے میں رکاوٹ ہے، منافق بھی رکاوٹ ہے۔ ایک بولا بالا مسلم جو ہے، جس کو یہ سبق اس کی گھٹی میں دے دیا گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے تو نے توحید مان لی ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں، جنت تیری ہے،
تو جب اس کی عملی زندگی سامنے آئے گی، دوسرے مومنین جو ہیں وہ اضطراب کے اندر آئیں گے، ایک فساد کھڑا ہوگا، یا تو جھگڑا ہوگا آپس میں، یا پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، دین اتنا تنگی والا نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاد کرنے والے بھی بیٹھ جائیں گے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو ایک مثال سنائی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک علماء کا، ایک جہلاء کا۔ جہلاء لوگ حرام حلال کی تمیز کیے بغیر دنیا کھا رہے تھے، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیلی تھے، انبیاء بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے ہیں، یعنی سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ بھی اور وہ بھی۔ لیکن اثر تو ہوتا ہے نا، خوشبو یا بدبو جب پھیلتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جب نظارہ بھی آنکھوں کے سامنے ہو تو جو علماء تھے وہ بھی بھٹک گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن ان کا ایک ہی ہے، دعویٰ یہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بہت پسندیدہ ہیں جیسے بیٹے پسند ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، مال تو ہمارا حق بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے وہی راستہ اپنایا کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹی بات کو برداشت کرنے لگے اور حرام کھانے لگے۔ آکلوہم وشاربوہم وہم سواء، جب جاہل اور عالم کا کھانا پینا ایک ہو گیا تو وہ برابر ہو گئے، ان میں نہ کوئی عالم بچا نہ کوئی جاہل بچا۔ یہ اثر پڑتا ہے اگر مومن مواحدین مجاہدین اپنی خواہشات سے لڑنے والے اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لیبل لگا کر مرضی اپنی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا صدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ ایک زبان سے روکتا ہے، کردار سے روکتا ہے۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے، میں سوچوں کہ میرا کردار کیسا ہے، میں دیوار بن رہا ہوں دین کے کاموں کے لیے، عبادات کے اندر، دعوت کے اندر، انفاق کے اندر، علم کے اندر، اخلاص کے اندر، اجتہاد کے اندر، میں اپنے کردار سے دیوار بن رہا ہوں یا راستہ بن رہا ہوں؟ کیونکہ میرا جواب میں نے دینا ہے، دوسرے نے کسی نے نہیں دینا۔ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، عرصہ دراز سے ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، عرصہ دراز ہو گیا، دن بھی نکال لیجئے، عشرے بھی نکال لیجئے، مہینے بھی، سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے۔ جو ایمان ہم نے قبول کیا تھا آج وہ ایمان نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ جب مسافر سفر کرتا ہے تو منزل کے قریب جاتا ہے، منزل ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، ہم چھڑا وہ ایمان بھی نہیں اپنے پاس رکھ رہے جو ایمان قبول کر کے ہم یہاں داخل ہوئے۔ خواہشات نے مار دیا ہمیں، ضروریات نے مار دیا ہے، غلط مفاہمات نے ہمیں مار دیا ہے، پھر تعویلات ہوتی ہیں بڑی عجیب عجیب، یہ کر لو جی، وہ کر لو جی، فلاں کر لو، کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بے فکر ہو چکے ہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں، جو ہمارے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جا رہا ہے اور وہ ہماری غذا بن رہا ہے، اس غذا سے ہمارا خون بن رہا ہے، وہ حلال بن رہا ہے یا حرام بن رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف ڈاکہ مارنا حرام ہے، باقی سب کچھ جائز ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر امین ہے اور امانت دار ہے۔
اگر اس نے اپنی فیلڈ کے اندر خیانت کی ہے، اس فیلڈ کے اندر سے جو کچھ اس کے پیٹ میں جائے گا وہ پہلے حلال کو بھی حرام کر دے گا، کیونکہ دودھ کے اندر گندگی ڈالنے سے سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ گندگی کا قطرہ ہوتا ہے، دودھ کی بالٹی ہوتی ہے، لیکن وہ دودھ پینے کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ دودھ ایک شفاف چیز ہے، لیکن جب اس کے اندر گندگی جاتی ہے تو وہ اصل حالت میں نہیں رہتا، بلکہ پھٹ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ کہیں ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ وہ دیوار ہیں دین کے لیے، لیکن ہمارا اپنا عمل جو ہے وہ دیوار بن رہا ہے، دوسروں کے لیے غفلت کا پیغام ہے۔ چیز جائے کہ یہ تھا کہ مجھے دیکھ کر آپ لوگ کے اندر تحریک پیدا ہوتی، جذبہ پیدا ہوتا، یا آپ کو دیکھ کر میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ میرا بھائی یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ پیاس برداشت کر رہا ہے، بھوک برداشت کر رہا ہے، یہ اپنے ہاتھ کو ناجائز استعمال نہیں کر رہا، زبان کو ناجائز استعمال نہیں کر رہا، اس کی آنکھ پہ کنٹرول ہے، اس کے سوچ پہ کنٹرول ہے، یہ فاقے میں بھی رہ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ میسج اگر میرے تک پہنچے گا تو میں بھی نقل کروں گا، جب یہ میسج ہی نہیں پہنچے گا تو میں کس کی نقل کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کہتے ہیں انا رائے تو اخوانی، صحابہ کی مجلس کے اندر بیٹھے، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ تو صحابہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، دعوت ہو، تبلیغ ہو، ہم تو بار بار یہ اعلان بھی کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، لیکن پتہ نہیں کون خوش نصیب بھائی ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کا رسول خواہش کر رہا ہے۔ انا رائے تو اخوانی، تو صحابہ پھر باشعور لوگ تھے، فکر لگ گئی تو کہنے لگے الستو اخوک یا رسول اللہ، السنا اخوک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کن بھائیوں کی تڑپ لیے آپ بیٹھے ہوئے؟ ہم بھی آپ کے بھائی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا انتم صحابی، تم وہ بھائی ہو جو میرے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہو، میرے کردار کو دیکھ رہے ہو، میرے عمل کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں ان کے لیے تڑپ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور پھر وہ میری سنت کو، میرے عمل کو زندہ کریں گے، میں تو ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر آج کوئی شخص اس طریقے پہ چل پڑے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے، تو پھر آپ کے لیے تو اللہ کا رسول بھی مشتاق ہے، خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو انشاءاللہ یہ زیارت بھی ہوگی قیامت والی۔ لیکن معیار اور مقدار جس قوم کے اندر ہو وہ قوم فلاح پاتی ہے، وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ اب آج ہم دیکھیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ جی انگریز بڑے چنگے ہیں، ان کے اندر انصاف تھا، انصاف ہے، جو بھی لوگ ادھر سے بھاگ کر دولت لے کر ادھر چلے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہو بھائی؟ وہاں بھائی انصاف ہے، وہاں زیادتی نہیں ہے، معیار ہے، مقدار ہے، جو دو گے وہی لے لو گے، کوئی لوٹ پن نہیں ہے۔ ارے یہ تو سارا تمہارا کام ہے، وہ تو صرف دنیا کے اندر معیار رکھتے ہیں، تمہیں اللہ نے دونوں دی تھی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ تمہارے ساتھ ہے، تم مومن بن جاؤ،
اچھے اعمال کر لو، میں تمہیں دنیا کے اندر خلافت دوں گا، اقتدار تمہارا ہوگا۔ اور اقتدار ایسے نہیں ملتا، اقتدار کردار سے ملتا ہے۔ اگر بغیر کردار کے لوگ ہیں تو وہ ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے، وہ دھونس ہوتی ہے، دھکا ہوتا ہے، اور دھونس دھکا زیادہ دیر نہیں چلا کرتا۔ ہم کیوں اپنی نقصان کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اپنے کردار کی طرف توجہ نہیں کر رہے کہ میری وجہ سے، یقین کریں نام نہیں لیتا، بڑی مثالیں موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، وہ دیکھو وہ تمہارا وہ کیا کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ تمہارا کیا کرتا ہے۔ اگر کچھ کرتا ہے تو کہتا ہے نا کوئی، یہ مانا کہ جھوٹے لوگ جو ہیں لاچی کی ڈاچی بناتے ہیں، یہ ایک بات ہے، لیکن یہ لاچی کیوں آئی، مومن کے اندر کیوں آئی؟ میرا ضمیر مطمئن کیوں نہیں ہے کہ دنیا لاکھ کہے لیکن میں کچھ نہیں کرتا، میرے ہاتھ صاف ہے؟ یہ وہ دیوار ہے جو دین کے اندر آ رہی ہے، اور ہم خود اس دیوار کو بنا رہے ہیں۔ دعوت بڑی امن والی دعوت ہے۔ دیکھیں آپ جب دعوت اور کردار دونوں پیش کریں گے نا، تو میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لوگ کردار کو دیکھ کر فوج در فوج دین میں آ رہے ہیں، تلوار کو نہیں، کردار کو دیکھا ہے۔ تو طریقہ تو نہیں بدلا، طریقہ تو وہی ہے، قانون بھی وہی ہے، عمل بھی اسی طرح ہوگا، دوسرا عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی حکم اللہ کا چلے گا، عمل رسول اللہ کا چلے گا، تبدیلی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاملات کے اندر پیور اسی طرح ہیں تو پھر اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہے۔ فرق کچھ پڑ رہا ہے، کوئی کمی ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے میرے علاقے کے اندر، وہ زمیندار ہے، کپاس کی فصل وہ مطلب لگاتا، اور جب کپاس کا پھل لگتا تو نقصان ہو جاتا، کیڑا وغیرہ لگ جاتا۔ 2 سال مسلسل ایسے کرتا رہا، تو بیٹھا آ کر ساتھیوں کے اندر بیٹھا تو کہتا ہے یار پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک ساتھی نے کہا بھائی اپنا کردار چیک کرو۔ وہ کریڈٹ پہ کام کرتا تھا، سود وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، کوئی وجہ ضرور ہے، وجہ ڈھونڈو۔ خیر اس نے چیک شیک کیا، یہ اس کے اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں، آج بھی زندہ ہے وہ ہمارے علاقے کے اندر۔ جو خامیاں اس کو نظر آئیں اس نے چھوڑ دی، ایک خامی اس کو خامی نہیں نظر آئی۔ دوسری بار تیسری بار جب فصل بوئی پھر اسی طرح، پھر سر پکڑ کے بیٹھا ہے، اسی طرح مجلس تھی، وہی دوست تھے۔ تو جب اس نے بات کی تو یہی بات آئی کہ بھائی اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کوئی مسئلہ ہے جو تمہارے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ وہ کہتا میں نے سود چھوڑ دیا، میں نے فلاں چھوڑ دیا، فلاں چھوڑ دیا، یار اب تو کوئی نہیں، نماز پڑھنے لگا ہوں، فلاں کرنے لگا۔ نہیں بھائی مسئلہ ہے، سوچ کر وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک مسئلہ ہے کہ میں نہر کے اندر ٹیوب ڈال کے اپنے کھیت سے رابطہ کرتا تھا، تو فیصلہ ہوا کہ وہ پانی جو تو لگاتا وہ تیرا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، تیری تو واری بنی ہوئی ہے، گھنٹے منٹ تیرے بنے ہوئے، یہ ٹیوب جو تو نے لگائی ہے یہ کسی کا ہے نا، تو جب حرام تیرے رزق کے اندر آیا برکت کیسے آئے گی؟ تو اس نے توبہ کی، اسی کے الفاظ ہیں کہ اگلی فصل جو اس نے بوئی اللہ نے اتنی دی کہ اس نے فوراً پہلی بار کپاس کی چگائی کی اور فوراً جو ہے آج کے لیے ارادہ کر لی، اور آج بھی وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے میرے دوستوں نے صحیح راستہ دیا۔ اسی طرح ہم سوچیں کہ کس سائیڈ سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ
چور بھی نظر آ جائے گا، وگرنہ یہی حالات رہیں گے، اسی طرح ہم پریشان رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اکثر سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن ہمارا عمل نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، غور نہیں ہے۔ ما کلو حرام، جس کے کھانے کے اندر ناجائز مال شامل ہو۔ حرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناانصافی، جو آپ کا نہیں ہے۔ مشربہ حرام، جس کے پینے کے اندر ناجائز مال شامل ہو، اس کا حق سے زیادہ ہو۔ ملبسہ حرام، اس کے لباس کے اندر کچھ حصہ جو ہے وہ حرام راستے سے آیا ہو۔ انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکے؟ یہ مصلی پہ گرا ہوا کہتا ہے بڑی دعائیں مانگتا ہوں۔ میں اسی بھائی کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 3 سال تک اس نے اپنے جتن لگائے، جب صحیح راستے پہ آیا تو تیسری بار اللہ پاک نے اس کو وہ دے دیا جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا واویلا کیوں ہے؟ مر گئے، بھوک سے مر گئے، پیاس سے مر گئے، بچے نہیں پلتے، فلاں نہیں پلتا، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، سب کچھ ہونے کے باوجود حال میں مزید وہ جہنم والی ریت جو کل جہنم نے کہنی آج ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک پوچھیں گے نا جہنم سے قیامت والے دن، حل امتلأت، کیا اور کچھ چاہیے؟ کیا تو بھر گئی ہے، کچھ اور چاہیے؟ تو سارے جہنمی چلے گئے، اب بھی وہ کہتی ہے حال میں مزید کچھ آ جائے اور آ جائے، میرے اندر بڑی وسعت ہے، جلا جلا کے خاک کرتی جاؤ گی۔ اسی طرح ہماری ہوس بن چکی۔ جب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ سوچیں کہ 5 وقت نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 وقت کے آپ فرض پڑھتے ہیں، ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 17 فرض بنتے ہیں، ٹوٹل 17 رکعتیں۔ کتنی دیر میں پڑھ سکتے ہو آپ؟ زیادہ لمبی کر لو گے، زیادہ لمبی کر لو گے 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ جب ہم اپنی آخرت کے لیے دیں اور 23 گھنٹے ہمارے اپنی دنیا کے لیے، اور پھر وہ بھی یہ کیفیت ہے جو آخرت کے لیے دیا اس میں بھی سوچ دنیا کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اس کی بلندی ہوتی ہے، اپنے رب کے قرب کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ہم مال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، نماز میں کاروبار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ملے گا کیا؟ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اور اس میں بھی دوگلا پن ہے۔ زبان سبحانک اللہ کہہ رہی ہے، دماغ کہیں اور جا رہا ہے۔ زبان سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی ہے، دماغ کہیں اور جا رہا ہے۔ زبان کہتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، تمام پاکیزہ عبادتیں، تمام جانی مالی بدنی قولی سب عبادتیں للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن تیری کاوش تو کہیں اور ہے، تیری سوچ ہی کہیں اور ہے دھوکہ یا نہیں؟ تو میرا عمل مومنین کے لیے دیوار بن رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ ناشکری والا راستہ اختیار کرتے ہیں نا، وہ دیوار بن جاتے ہیں دین کے آگے۔ خوش نصیب تو وہ ہیں جو کفر کے آگے دیوار بنے، لیکن یہ دین اور مومنوں کے آگے دیوار بنتے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے۔ لوگ انگلیاں اٹھا کر اچھے بھلے لوگوں کو بھی متنفر کرتے ہیں کہ وہ دیکھو تمہارا کیا کر رہا ہے، تمہاری تقریریں کیسے ہیں اور تمہارا کردار کیسا ہے۔ تو بیچارے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کو شرمندگی کی وجہ سے منہ نیچے کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیوار نہیں ہے کہ سارے فتوے ہندوؤں کے لیے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
ہم جو کچھ کرتے جائیں، وہ بڑا پیارا جناب مولویوں نے ایک نسخہ بنایا ہوا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بس جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے محمد الرسول اللہ کدھر گیا؟ اگلا سوال ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ جب کہو گے تو آپ کو عملی زندگی میں آنا پڑے گا، رسول کی اطاعت میں آنا پڑے گا۔ عمل سے تم خالی ہو، پھر یہ کہتے ہو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت ہماری ہو گئی، تو نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وضع المیزان، وہاں ترازو ہوگی، کچھ تولا جائے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو گپے سنا دیتے ہیں، او جی ایک بندہ ہوگا قیامت والے دن، اس کی برائیاں ہی برائیاں 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 برائیاں، او بھر گیا پلڑا اس کا، اب ایک لفظ جو ہے نا خالی پلڑے میں ڈالا جائے گا، وہ سب کو اٹھا دے گا۔ کئیوں نے کہا جی یہ تو کلمہ ہے، اچھا کئی اور زیادہ پیارے ہیں، انہوں نے کہا یہ درود شریف ہے۔ اب سوال یہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں قرآن کی روح سے، اگر ایمان اور عمل نہ ہو اور کلمہ سارے برے اعمال کو ہلکا کر کے خود بھاری ہو جائے گا تو فرعون جنت میں جائے گا، فرعون جنت میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، ایک بار اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب دریا میں غرق ہونے لگا تو کہا آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ کے ساتھ، وہ اللہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ کلمہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا تو جنتی ہو جائے گا؟ کلمہ پڑھنے سے جنتی نہیں ہوگا، کلمے پہ عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ الہ کا مطلب حاکم ہے، تو اپنے دل کو حاکم مت بنائیے، اس اللہ کو حاکم بنائیے، اس کا فیصلہ اپنے دل کے اندر رکھیے، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، پھر نفرت آئے گی کفر سے، شرک سے، بدعات سے، پھر غیر اللہ کی پکار سے۔ آج مسلمان ہو کر ہندوؤں کی طرح تھان پوج رہے ہیں، تھان، وہ بھی مختلف ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی اپنی زندگی مبارک کے اندر، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کو پوجا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کو قبر کی پوجا سے نفرت ہے۔ پھر کائنات کے اندر اس امت میں سب سے اچھی قبر جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کوئی شک ہے اس پہ؟ اگر پوجا کی جاتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ نہ مانگتے، یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ میری قبر متبرک ہے، لہذا اس سے فیض دوسروں کو بھی دینا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آج جو یہ کام کر رہے ہیں کس کی بات مان کر کر رہے ہیں؟ انسان سب سے اعلیٰ ہے، باقی مخلوقات گھوڑا ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، پانی ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، سورج ہو، یہ ادنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے جو عزت دی ہے وہ آدم کے بیٹے کو دے دی، باقی ساری چیزیں اس کے تابع کر دی۔ ٹھیک ہے، اب جب آدم کے بیٹوں کے اندر سے پیغمبر کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے تو پھر کائنات کی کون سی چیز ہے جس کی آپ پوجا کریں گے؟ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جو اس بھلیکے کے اندر ہیں لیکن آپ کی دعوت سن کر ایک لمحہ سوچتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، خالق ایک ہے، مخلوق ساری ہے، لیکن خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، لہذا خالق اعلیٰ ہے تو اسی کی بندگی کرو، اسی کے غلام بنو، اسی کے عبد بنو، اسی سے مانگو۔ جب وہ ایک لمحے سوچتا ہے تو دوسرے لمحے میرا کردار اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کے رزق کے اندر کیسا جا رہا ہے رزق، وہ جھوٹ کتنا بولتا ہے، اس کی آنکھ کے اندر بے حیائی کتنی ہے، اس کا کان کیا سن رہا ہے، اس کا ہاتھ کس کس کے گریبان پکڑ رہا ہے۔
کتنی پگڑیاں اچھال رہا ہے وہ، پھر وہ کردار دیکھتا ہے۔ ایمان آپ کا کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ ایمان کا تعلق آپ سے اور اللہ سے ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے، جو دل میں آپ کے چل رہا ہے وہ تعلق آپ کا اللہ سے، یہ تعلق باللہ ہے۔ آپ کا رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، یہ معاشرے کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ رکوع سجود کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ حضرت بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر اندر والا اس کے ساتھ نہ مل رہا ہو تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اس نے اچھی نماز نہیں پڑھی، بلکہ فرمایا فویل للمصلین۔ اس نے کردار ثابت نہیں کیا، لہذا یہ نمازی جو ہے اس کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے، فلاح نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ یہ دیوار بن رہا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ دین کے اندر آئیں، کردار کے ذریعے دیوار بن رہا ہے۔ اگلی بات سنیے، وشاق الرسول۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ سنت 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 کیا ہے، سنت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سنت ہے، یہ کسی کتاب کی محتاج نہیں ہے، اس کی ضمانت اور اس کی ذمہ داری خود قرآن لے رہا ہے، کسی خارجی کتاب کی محتاج نہیں، کیونکہ قرآن نے جو حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے وہ کیا ہے، تو جو کیا ہے وہ عمل رسول بن گیا، وہ سنت رسول بن گیا۔ اب مخالفت اگر کوئی قرآن کی کرے گا تو یہ رسول کی مخالفت نہیں، یہ اللہ کی مخالفت ہے۔ اب جو عمل کی مخالفت کرے گا وہ شاق الرسول ہوگا، وہ رسول کے عمل کی مخالفت کرے گا، اس لیے وہ رسول کا مخالف ہوگا۔ تو ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بتاتا ہوں، ٹائم بھی قریب لگ چکا ہے، کہ اپنے عمل کو چیک کر لیجئے کہ وہ رسول اللہ کے مطابق ہے تو پھر آپ محب رسول ہیں۔ اگر رسول اللہ کی عملی زندگی کے خلاف ہے تو یہ مخالفت ہے، اور جو رسول اللہ سے مخالفت کرے سورہ نساء پڑھ لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصلیہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اس کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ سن رہا ہے، ترجمے کا بھی پتہ ہے، غور بھی کرتا ہے کہ شرک حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، والدین کے ساتھ زیادتی کرنا حرام ہے، ان کے حقوق دبانا حرام ہے، ہمسائے کے ساتھ ظلم کرنا حرام ہے۔ حرام کا معنی یہ ہے کہ جہاں سے منع کر دیا گیا، دو معنی دیتا ہے، یا عزت کے لیے دیتا ہے یا ممانعت کے لیے دیتا ہے۔ ہم نے حرام کے معنی پلید کے لیے لیے ہوئے کہ حرام اس کو کہتے ہیں جو پلید ہے، نہیں، پلید کے لیے علیحدہ عربی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نجس، بدبودار، گندا، پلید۔ حرام وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو منع کر دیا گیا یا جس کی عزت اور احترام خراب کرنے سے منع کیا گیا، جیسے مسجد حرام، خانہ کعبہ، مسجد حرام۔ یہاں حرام کا معنی یہ ہے عزت والی ہے، یہاں اس کی بے حرمتی، بے عزتی نہیں کرنی، بات پھر بھی وہ نفی میں ہی آئے گی۔ تو حرام وہ ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا، حلال وہ ہوتا ہے جس کی اجازت دی جائے، جس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما احل بہ لغیر اللہ، یہ ما نافیہ ہے۔ تو یہاں اجازت احلہ کا معنی حلال سے ہے، اجازت سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غیر اللہ کی کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہے اس کی اجازت نہیں۔ کوئی میلاد کی مٹھائی کھا لے، کوئی 11ویں کی کھیر کھا لے، کوئی عبد القادر جیلانی کی 11ویں کھائے، یا حسن حسین کے کنڈے اپنا سبیلے، یا جعفر صادق کے کنڈے، کیونکہ یہ سارے جتنے بھی ہیں اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے، تو پھر حرام ہو گیا، منع ہو گیا نا۔ تو کھا بھی رہے ہیں لوگ بسم اللہ پڑھ کے، کہ ایک ایسی جماعت بھی ہے، چلو غیر اللہ کا بھی ہو نا، تم بسم اللہ پڑھ کے کھا جائے۔ شراب پہ بسم اللہ پڑھ کے پی لیا کرو، کیوں نہیں پیتے؟ خنزیر پہ بسم اللہ پڑھو اور گھر میں ہانڈی پکاؤ اور کھا لو، حلال ہو جائے گا۔ عجیب عجیب فلسفے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا، یہاں یہ بات ہمیں کال کر رہی ہے
کہ ایمان لانے کے بعد جو لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں وہ اللہ کا نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو حبط کر دے گا، برباد کر دے گا۔ آگے فرمایا، پھر وزن آ گیا اسی بات کا، یا ایھا الذین آمنوا، کس کو خطاب ہے جی؟ آپ کو ہے یا ہندوؤں کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، آپ ہی ہیں نا ایمان کا دعویٰ کرنے والے، تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کا عمل دیکھو۔ اگلا اس سے زیادہ خطرناک جملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر حکم نہ ہو اور تم عمل کر لو تو پھر بھی باطل۔ قوالی کا حکم ہے، ناچ گانے دھمال کا حکم ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہ جتنے اعمال ہو رہے ہیں طبلے باجے سرنگی والے، ان کا کوئی حکم نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ باطل ہے۔ آگے چلیے، رسول کی بات، جو حکم ہوا رسول نے کر کے دکھایا، جو رسول کی عملی زندگی آپ کے سامنے ہے، اگر اس کے علاوہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اعمال باطل ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب تو جتنے مرضی حج کر لے، اگر حکم کی اطاعت نہ ہو اور رسول کی سنت کی اطاعت نہ ہو تو پھر تیرا عمل کسی قابل بھی نہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، پھر دوبارہ کہا جو لوگ نہیں مان رہے، اکڑ میں ہیں، اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، اپنی مرضی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے۔ ہم تو خوش فہمی میں ہیں نا، مریں گے تو جنت، فرشتے آ کے کہیں گے السلام علیکم جنت۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ ہم اس قابل ہوئے یا نہیں۔ ثم ماتوا وہم کفار، اور اسی حال میں مرے، توبہ کر کے نہیں مرے، یہ دین کے اندر رکاوٹ کا باعث بنتے ہوئے مرے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آگے مومنوں سے کہا فلا تہنوا، مومنوں اگر خالص ہو تم بزدل نہ بنو، ان کے کردار کو چھوڑو، بتا دیا ہے نا، لیکن تم بزدل مت بنو، انہی کی طرح وہ یہود و نصارہ کی طرح عالم اور جاہل ایک نہ بن جائیں، اپنے تقوی کے اندر بچے رہو۔ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور تم دعوت اللہ کرتے رہو، تدعو الی السلم، امر کا صیغہ ہے۔ آج جو لوگ دعوت اللہ کے ساتھ چلنے یا پروگرامات کے ساتھ چلنے یا اس پہ مال خرچ کرنے یا علم یا وقت خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں وہ لوگ اللہ کے راستے کی دیوار ہے۔ اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اب بتایا کہ یہ کام تم کر لو، کامیابی تمہارا حق ہے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَنْ يَتِرَ أَعْمَالُكُمْ، اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال کسی طرح سے بھی میں کم نہیں کروں گا، تم کرو تو صحیح، کرو تو صحیح، اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا، اضافاً کثیر، اللہ فرماتے اتنا دوں گا کہ تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، ایک کے بدلے 2 نہیں، ایک کے بدلے 4 نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، سینکڑوں نہیں، گنتی ختم ہو گئی، ریاضی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک اتنا دینے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ ہے کہ تو مومن مسلم بن۔ مومن مسلم بننے کے بعد اللہ کے راستے کو ہموار کرنے والا بن، راستہ روکنے والا نہ بن۔ اپنا کردار اچھا کر، اپنے اعمال اچھے کر، اپنا اخلاق اچھا کر، وگرنہ یہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ یہ دنیا کی کثرت جو ہے نا، چھوٹے سے لے کر بڑے سب کو، جس کو دیا ہے وہ بھی منہ پھاڑے ہوئے ہے، جس کو نہیں دیا اس نے تو منہ پھاڑ نہیں پھاڑا۔ وہ آگے سے آگے دھسنا چاہتا ہے، مزید کھڈے اور گڑھے میں گرنا چاہتا ہے۔ جس کو دیا ہے وہ کہتا ہے اور ہو جائے جہنم، اور بھرے جہنم، اور بھرے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، پھر تمہیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا یہاں تک کہ مر کر قبر میں دفن ہو جائے۔ مال آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، 1 کوٹھی ہے 2 بن جائے، 2 بنے 4۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان بڑا حریص ہے، یہ کلاش اور فقیر ہوتا ہے،
اللہ سے کہتا ہے یا اللہ رزق دے دے، اور رزق بھی وہ مانگتا ہے کہ مجھے احد پہاڑ جو ہے نا، اس وقت مشہور احد پہاڑ جو ہے بہت بڑا پہاڑ ہے عرب کے اندر، مجھے یہ سونے کا مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے کیا مسئلہ ہے، دے دیتا ہوں۔ کرے گا کیا؟ کھائے گا؟ سونا کھائے گا؟ لے لے لے، آ گیا۔ اب پھر مسلح پہ ایک مل گیا، اب کیا چاہتا ہے دوسرا بھی دے دے، کیونکہ ایک اکیلا اچھا نہیں نہ ہوتا، اکیلا اچھا نہیں ہوتا، دو ہو جائے۔ چلو جی بڑھتا گیا 99 تک پہنچ گیا۔ اب اس 99 کو 100 کرنے کے لیے پھر وہی خواہش ہے، اگر 100 ہو تو پھر دوسرا 100 شروع ہو جاتا ہے، بس نہیں ہوگی۔ قرآن نے ایک بات کہی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دوستو یہ ساری باتیں سب سے پہلے میرے لیے اصلاح کی، پھر آپ کے لیے۔ سب بہن بھائی غور فکر کریں کہ آپ ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال، اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں، اپنے افکار کہاں تک کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ جب اس مقصد کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اذكروا الله يذكركم فادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر۔ صفحہ درست کر لیں۔